जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बयान सुना है, पहले मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। एहतियात किए रहे हैं और हम सबको बहुत उम्मीद है कि हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी मेहनतें हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई इंसान नहीं है इस हमारी मौजूदगी में। तो लेकिन मसला जनाब ये है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, पर जुडिशरी यही कहा जा रहा है कि इट इज़ मदर ऑफ ऑल ईवल्स इन पाकिस्तान, और ये सबसे इम्परफेक्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का बन चुका है, या बदनाम इंस्टीट्यूट बन चुका है, जिसे इंटरनेशनल मीडिया अब बिचेस ऑफ द रिचेस कह रहे हैं। तो ये आसिफ सईद खोसा, ही वॉज वेरी क्विक टू रिएक्ट। जो इमरान खान ने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जुडिशरी के अंदर जो मसले हैं, जिस तरह के डिसीजंस जुडिशरी दे रही है, दबे दबे लफ्ज़ों में इमरान खान ने कहा था, बट आसिफ सईद खोसा उसने बड़ी जल्दी इस चीज़ का जवाब दिया। और ऑन द अदर हैंड हमने ये चीज़ भी देखी, इसके ऊपर भी आज काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उन्होंने तो इंतहाई बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जुडिशरी के ख़िलाफ़, मगर आसिफ सईद खोसा नहीं बोल रहा। क्यों? वाई ही वॉज ए पार्टी। और इसमें आसिफ सईद खोसा का जो रियलिटी है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जैसे इनका चीफ जस्टिस साहब का, तो ये दामाद है इसका चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह का, जिसने खुद इकरार किया था, कन्फेस किया था इस जुर्म का कि उसने गलत डिसीजन दिया था भुट्टो केस के अंदर, एंड ही वाज पार्ट ऑफ दैट। और ये उसका दामाद आसिफ सईद खोसा ये किस तरह के जज बना, जस्टिस बना, चीफ जस्टिस बना, तो ज़ाहिर है इसने वही पाथ यूज़ किया। फिर मैं बात कर रहा था बायस डिसीजन की। मरियम नवाज शरीफ ने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हुआ, इनके सिर पे जूं तक नहीं रेंगी। और इसी वजह से ये एक तासुर पहले भी है, और ये साबित हुआ है बार बार कि अब इतना कुछ कि इन्होंने किया है, तो इमरान खान ने थोड़ी सी बात की है, कॉमन लोग इतनी बातें कर रहे हैं जुडिशरी को, तो जुडिशरी हैज़ बीन बैडली एक्सपोज, तो वो तो एक प्राइम मिनिस्टर है, तो इंस्टेड ऑफ दैट कि ये अपने आप को रिफॉर्म करें, ये इकरार करें कि ठीक है हम में मसले हैं, जुडिशरी के अंदर मसले हैं, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, क्यों हम बदनाम हो चुके हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और क्यों इस तरह के बायस डिसीजन आ रहे हैं, और इन लोगों का इमरान खान के खिलाफ बुग्स, और शरीफों के खिलाफ जिन्हें इसे लाडला कहा जाता था, शरीफ अदालतों के लाडले हैं, एतजाज़ हसन ने भी इसे कहा था मीडिया के ऊपर कि ये जी अदालतों के लाडले हैं, तो देयर इज सम रीज़न एंड ही इज़ वेल अवेयर ऑफ द रीज़न। अब इनका बुग्स इमरान खान के अगेंस्ट खाली इस चीफ जस्टिस का नहीं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, साकिब निसार, जिस तरह उसने आते ही इमरान खान के खिलाफ उसने सुओ मोटो लेने शुरू कर दिए, इंटरवेंशन शुरू कर दी, जो उसने कभी भी नवाज शरीफ के दौर के अंदर नहीं थी की। फिर चौधरी इफ्तिखार, वो जिस तरह नवाज शरीफ का टूल बना, फिर नैब का चेयरमैन, फिर इलेक्शन कमिश्नर का जो है साबका चीफ जस्टिस, जिस तरह वो इन लोगों के हाथों में खेल रहा है। तो इफ़ समवन इज़ कंप्लेनिंग यू नीड टू लिसन, और स्पेशली जब प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, और इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हमें कोई रिफॉर्म करें, हम तब्दीलियाँ करें जुडिशल सिस्टम के अंदर, बजाय इसके कि हम ये एडमिट ना करें कि जुडिशरी के अंदर करप्शन है और ये काम नहीं कर रहे सही। ये प्रॉबेबली इसे तो ये करना चाहिए था कि ठीक है जुडिशरी काम नहीं कर रही, तो आई एम अनएबल टू इम्प्रूव द जुडिशल सिस्टम, तो आई शुड प्रॉबेबली रिज़ाइन। अब यही बंदा जो है, ये इसकी चंद हफ्तों बाद इसकी खोसा की भी रिटायरमेंट हो रही है। अब आसिफ सईद खोसा साहब ये जवाब दें कि इनके सर्विंग जजेस की फहश फिल्में क्यों निकल रही हैं, जिस तरह जस्टिस अरशद मलिक की निकली है।
اور مریم نواز نے آن دا ریکارڈ کہا ہے کہ میرے پاس اور بھی بہت سے ججوں کی اس طرح کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں. ان کے پاناما کے اکاؤنٹ کیوں نکل رہے ہیں جس طرح جسٹس فرحان الرحمان کے نکلے تھے؟ ان کی باہر جائیدادیں کیوں نکل رہی ہیں جس طرح جیسے فائز عیسیٰ اس نے اپنے بچوں کے اپنی بیوی کے نام کے اندر یورپ کے اندر جائیدادیں لی ہوئی تھی؟ تو ان کی کالیں کیوں نکل رہی ہیں اس طرح کی جس طرح جسٹس قیوم کی تھی کالیں ابھی وہ اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں؟ اور یہ ججز آصف سعید کھوسا نے بھی اس کا بغض پہلے بھی کلیئر تھا. ہی ڈزنٹ ڈیزرو ٹو بی ان سپریم جوڈیشل کونسل. یہ از پارٹ آف سپریم جوڈیشل کونسل. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ججز کی کرپشن کا کیس ہوتا ہے وہ ان کے پیٹی بند بھائیوں کے پاس جاتا ہے. اور یہ پیٹی بند بھائیوں کا بغض آپ نے سن لیا آصف سعید کھوسا کا جس طرح کس طرح ہی ٹک نو ٹائم اینڈ ہی کیم آؤٹ. عمران خان نے جیسے ہی کہا تو جناب عمران خان نے اس طرح کیوں کہا ہے؟ بھئی یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے, یہ تو آپ کی دس از یور پرفارمنس. اب آپ کہہ رہے ہو کھوسا صاحب کہ ہم نے اتنے کیسز حل کیے ہیں, ابھی بھی سب کو پتہ ہے ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں, اور جوڈیشری کی پرفارمنس اس چیز سے چیک نہیں ہوتی کہ کتنے کیسز آپ لوگوں نے کیے ہیں, جو بہت ابھی کم کیے ہیں. یہ اس چیز سے چیک ہوتی ہے کہ آپ نے جو ڈیسیژنز دیے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کتنا انصاف مہیا کیا ہے. آپ لوگ جس طرح ان میگا کرپٹس کو چھٹی والے دنوں میں آ کے ایک دن وہ درخواست دیتے ہیں, دوسرے دن بے شک چھٹی ہو آپ آ کے انہیں بریکس دے دیتے ہو, ان کی حق میں فیصلے دے دیتے ہو, اور آپ پھر بھی کہتے ہو کہ جوڈیشری از ناٹ بائسڈ. کیا عوام بیوقوف بیٹھے میں ہیں؟ واٹ یو تھنک آر دے اسٹوپڈ؟ آپ ان لوگوں کو اسی ایل سے راتوں رات نکال رہے ہو. جو جسٹس فرح عرفان تھا اس کا بڑی اچھی طرح یاد ہے مجھے, اس نے حمزہ شہباز کو ای سی ایل سے نکالا تھا اور بڑی سرزش کی تھی. جس نے ای سی ایل میں ڈالا تھا اسے بگوایا تھا باہر اس نے حمزہ شہباز کو. تو اس کے بعد اس کے پاناما کے اکاؤنٹس بھی پکڑے گئے. ابھی ان ججوں کی انکوائریاں اور ان سب کو پتہ ہے کس طرح بھرتی ہوئے ہیں. یہ اب ان کا جو بائسنس ہے جو نواز شریف کی حق میں فیصلے عمران خان کے خلاف, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں. ایک تو ان کے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کے تھرو, نمک حلال کر رہے ہیں. دوسرا ان لوگوں کی فلمیں ان کے پاس یا اور ان لوگوں کی بلیک میلنگ کا مٹیریل ان کے پاس پڑا ہوا ہے نواز فیملی کے پاس. اور تیسرا کہ یہ ابھی بھی کیرٹ لے رہے ہیں, گاجر ابھی بھی لے رہے ہیں. کیرٹ اور دا اسٹرک کا وجہ ہوتا ہے ان کے کیسے اتنی ان کی جائیدادیں نکل رہی ہیں. تو اب یہ آپ اس بات کا جواب دیں, ڈیم فنڈ جو ثاقب نثار نے اکٹھا کیا تھا کہاں گیا وہ؟ لوگ وہ بھی پوچھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ان کی فاش فلمیں اور ان کے پاناما کے اکاؤنٹ اور ان کی باہر کی جائیدادیں, تو کوئی اندھا بہرا نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آپ ایک طرف مریم نواز کو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ عورت ہے اور اسے آپ اس کے اوپر اس سے نرمی آپ برتتے ہو. آپ شہباز شریف کی اس کی بیوی نصرت شہباز اس سے آپ نرمی برتتے ہو کہ یہ لوگ عورت ہے. آپ اور نیب اب ہزاروں عورتیں پڑی ہوئی ہیں جیلوں کے اندر, ساڑیاں پڑی ہوئی چھوٹے چھوٹے جرائم کے اندر. اور پیچھے فردوس عاشقہ وان, اس کے اوپر کنٹیمپٹ کا کورٹ ہوا تھا, اس نے معافی بھی مانگی پر اس کی معافی بھی آپ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. مگر دوسری طرف جب یہ شاہی فیملی آتی ہے آپ لوگوں کی, جن کے تھرو آپ لوگ ہائر ہوئے ہوئے ہو, جن لوگوں کی کال ریکارڈنگ جن کے ساتھ آپ لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں, آپ لوگوں کے سابقہ جسٹسز کی, اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا بھی یو ہیو سین امپروومنٹ, پبلک نے امپروومنٹس نہیں دیکھی. تو آپ یو نیڈ ٹو آنسر کہ وائی جسٹس اٹ از ڈفرینٹ فار دا پورس. غریبوں کے لیے انہیں تو سزائیں مل رہی ہیں مگر امیر لوگوں کو آپ چھوڑ رہے ہیں. کس طرح آپ نے راتوں رات بیل کی لاہور کا سب سے بڑا قبضہ مافیا PLMN کا MNA, وہ کیا نام ہے اس کا, کھوکھر بردر افضل کھوکھر, اسے دی آپ نے, اور اس کے بھائی سیف الملوک کھوکھر کو دی.
اب اطرن من اللہ نے کس طرح کویسچن کیا کہ اسے نواز شریف کی صحت کی گارنٹی چاہیے حکومت سے، عمران خان سے. He was acting like a biased party and he has acted again and again. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس طرح عمران خان نے بھی کہا تھا. تو ابھی یہ آپ لوگوں کے منہ کے اوپر تھپڑ ہے، جو آپ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی حالت انتہائی خراب ہے، اور ان سب انسٹیٹیوشنز کے اوپر کہ جو کہہ رہے تھے نواز شریف کی حالت ساری خراب ہے. یہ تو حکومت نے خود کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے جانا ہے تو وہ بانڈ سائل کرے 7 ارب کا. 7 ارب تو ان کے لیے نہیں، مگر یہ بھی اس چیز سے کس نے نکالا؟ اس چیز سے کورٹس نے نکالا، اور چھٹی والے دن کے اوپر نکالا، راتوں رات نکالا، راتوں رات نکال کے بقایا. Why don't you confess that judges are corrupt? That's why there is a saying in Pakistan, آپ وکیل نہ خریدو، آپ جج کو خرید لو. People are not stupid. People know what is going on. تو آپ لوگ تو نون لیگ بھی کہتی تھی کہ عمران خان he has no power to give an RO. اور آپ کس طرح کہہ رہے ہو کہ عمران خان نے چھوڑا، عمران خان نے اب 1000 آف کیسز دے آر پینڈنگ. اگر وہ پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں تو حکومت نے تو کہا تھا کہ آپ اور ججز ہم دیتے ہیں، آپ اور ججز کو انڈکٹ کریں. آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیے، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ وہی تھوڑے سے ججز کے ساتھ آپ لوگ اپنی پسند کے یا جو آپ کو کر رہے ہیں ان کی پسند کے آپ فیصلے دیں، اور دوسرے کوئی ججز نہ آئیں، کلین ججز نہ آئیں. اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل نیڈ ٹو بی فنشڈ. اس لیے جوڈیشری ججز آر ناٹ ایڈنگ اینی ویلیو. اب یہی جسٹس سسٹم ہوا کرتا تھا انگریز کے دور کے اندر ادھر پاکستان انڈیا میں، جب وہ انتہائی کوالٹی کا انصاف مہیا کیا کرتے تھے اسی جسٹس سسٹم کے اندر، جو یہ ججز مہیا نہیں کر پا رہے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ اگر اسے نہیں تھا جانا دینا چاہیے، تو آپ کو پتا ہے ایک میگا کرپٹ جس نے اتنا پاکستان کو لوٹا ہوا ہے، جو لاڈلا ہے آپ کی عدالتوں کا، تو آپ سو موٹو لے کے اسے روک دیتے ہیں. آپ کو اگر پتا ہے اس نے پاکستان میں اتنا اس نے لوٹا ہوا ہے، اتنا اس نے غدر مچایا ہوا ہے، تو یہ اس وجہ سے ایک کامن مین دے ہیو لاسٹ جسٹس سسٹم کے اوپر جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ چھوڑ گئے ہیں. ادھر غریب کے لیے انصاف ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے، جو پاورفل ہے، وہ دے کین گیٹ اوے ود ایون ماڈل ٹاؤن کلنگز. اس کے اوپر کیا کیا آپ نے؟ واٹ از دا آؤٹ کم؟ جسٹس فائز کا کیس آپ کیوں لٹکا رہے ہو؟ اٹ از اوپن اینڈ شٹ کیس. اس کی کیسے جائیدادیں ہو سکتی ہیں؟ ایک اگر جج کی لال کی کمائی ہو، وہ تو گھر نہیں بنا سکتا ساری عمر، حالانکہ آپ کو ٹاپ پرکس ٹاپ پروویژن دی جاتی ہیں، آپ کو ٹیکس پیئر سے آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے. تو یہ عدالتیں بدکت کر دینی چاہیے if they are not serving justice. آپ انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ باہر آ کے آپ اس کی وہ شروع کر دیتے، آپ وکالت آپ اس کی، یو شوڈ ہیو کنفیسڈ کہ ٹھیک ہے ہمارے اندر یہ مسئلے ہیں، ہمارے ایسے آئے ہیں، اینڈ دس از دا وے وی آر گوئنگ ٹو امپروو دیٹ. ہی از اے پرائم منسٹر. تو آپ پہ تو سڑک پہ میں وہ کل ایک ویڈیو سن رہا تھا، ایک عام بندہ، پتہ نہیں وہ ڈرائیور تھا کیا تھا، وہ اتنا وہ پیپل لوگوں میں اویئرنیس ہے. پیپل as I said they are not stupid, they know what's going on. So thank you very much, and you need to answer why these issues are there. اس طرح کے ججز ابھی بھی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی فلمیں پڑی ہوئی ہیں، جن کے باہر کے ایسیٹس ہیں، جن کے پاناما اکاؤنٹ، اب جسٹس فرحان خان کے پاناما اکاؤنٹ نکلے ہیں، تو اسے سزا کیوں نہیں ملی؟ وہ کیوں صرف ریزائن کر کے بھاگ گیا ود فل بینیفٹس؟ آپ کو اسے سپریم جوڈیشل کونسل کو اسے سزا دینی چاہیے تھی، جسٹس فرح عرفان کو. آپ ایک پرائم منسٹر کے اگینسٹ آپ لوگ ایک پارٹی بنے ہوئے، تو یہ آپ لوگوں کا بغض ابھی نہیں ہے، بار بار سامنے آ رہا ہے آپ لوگوں کا بغض.